بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا یہ رویہ تو بہت برا تھا۔ تاکو نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہودیوں کی شاید فطرت ہی ایسی ہے کہ جو انہیں امن مہیا کرتا ہے اسے بھی سام کی طرح ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے انہیں امن و سکون کی کھلی ضمانت دے دی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایک یہودی شاعر نے دونوں قبائل کے لوگوں کی موجودگی میں ماضی کی باہمی جنگوں جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس مکرانہ سازش کا پتہ چلا تو آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور دونوں قبائل کے لوگوں کو یہودی سازش سے آگاہ کیا۔ دونوں قبائل ایک یہودیوں کی بات چلی تو یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی دل و جان سے خدمت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر یہودی بڑی مکاری سے انصار مدینہ سے کہتے تھے کہ تم اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرو، ابھی تمام مال و اسباب مکہ کے اور ان مہاجرین پر خرچ کر دو کہ تم غریب اور مفلس ہو جاؤ گے۔ عبداللہ نے بتایا، توبہ توبہ، یہودی تو واقعی بہت بری قوم ہے، بھگوان اس قوم سے سب کو بچائے۔ راکو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہودیوں کے اشتعال دلانے پر مکہ کے سرداروں نے کب مدینہ پر حملہ؟ بوڑھے برگر کے گھنے سائے میں چبوترے پر سردار اور چبوترے کے ارد گرد جزیرے کے سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو قریبی جزیرے کے سمندر میں ڈوب جانے کی وجہ سے کئی سال سے اس جزیرے میں، اور ابھی کل ہی ان دونوں جزیروں کے لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی ہوئی تھی۔ چاروں جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ کسی کا بڑی بے چینی۔ ایسے میں عبداللہ نے چبوترے کے پاس پہنچ کر لوگوں کا حال احوال پوچھا تو لوگوں کی عبداللہ جلد از جلد بتانا شروع کرے کہ مکہ کے سرداروں نے کب اور کیسے مدینہ پر حملہ کیا اور کامیابی کس کو ملی۔ عبداللہ نے لوگوں کی دلی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا، جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو وہاں ایک با اثر آدمی عبداللہ بن ابی بھی تھا جس سے اہل یثرب اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مشرکین مکہ پہلے ہی آپ سے سخت دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے غنیمت سمجھتے ہوئے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی امیز خط لکھا جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اس سے لڑائی کرو یا فوراً یثرب سے نکال دو، ورنہ ہم حملہ کر کے تمہیں صفحہ ہستی سے۔ اس با اثر آدمی نے تو بیچارے مسلمانوں کو یثرب سے نکال دیا ہوگا، باقو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، جب وہ خط عبداللہ بن ابی کو ملا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خط سنایا۔ اس کے نتیجے میں تمام نے مل کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی بات جاری تھی کہ شاکو نے پوچھا، کیا جنگ ہوئی؟ نہیں، عبداللہ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا، تم لوگ قریش کی دھمکی سے ڈر گئے اور ان کی باتوں میں آ گئے، اس طرح تم خود اپنا اتنا نقصان کرو گے، قریش مل کر بھی تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم نے سوچا ہے کہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے۔ یہ سن کر انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر مکہ کے کافر سردار بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے، مسلسل حملے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ادھر عبداللہ بن ابی بھی ان کی مدد کا تہیہ کر چکا تھا۔ مسلمان خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے لڑائی کی اجازت نازل فرمائی، چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی طلائیہ گردی کا انتظام فرمایا کہ کسی صحابی کو بنا دیتے اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ جاتے، اسے غزوہ کہتے۔ اس طلائیہ گردی کے کئی مقاصد تھے، مثلاً دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا، مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا کہ کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، قریش پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے، وہ اپنے مکروہ عزائم سے باز آ جائیں، مدینہ کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان سے دوستی کی جائے اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔
نیز قول و عمل کے ذریعے سے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ یثرب کے مشرکوں، یہودیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں، اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل گئی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ راکو نے پوچھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال جاری رہا۔ اس سے قریش مکہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ مسلمان انتہائی بیدار مغز ہیں اور ان کے ایک ایک قافلے پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے علاقے میں جا کر انہیں مار سکتے ہیں اور ان کا مال و اسباب لا سکتے ہیں، لہٰذا شام کی طرف ان کی تجارت مستقل خطرے میں تھی۔ یہ جان کر انہوں نے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے والے اپنی دھمکی کو عملی جانہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ سردار نے پوچھا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ قریش مکہ کی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ حملے کا خیال دل سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ آپ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ بچ کر شام چلا گیا۔ آپ نے اسے واپسی پر روکنے کا ارادہ فرمایا۔ جب اس قافلے نے شام سے واپسی کا رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ قافلے میں 1000 اونٹ تھے، اس پر کم از کم 50,000 دینار کا مال لدا ہوا تھا۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اطلاع ملتے ہی قافلے کا رخ تبدیل کر دیا اور مکہ میں اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی سارے کافر سردار 1300 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب ابو سفیان بچ کر نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ ہم صحیح و سالم مکہ پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ ساگو نے جھٹ سے کہا، تجارتی قافلہ حفاظت سے واپس پہنچنے پر مکہ کے سرداروں نے مدینہ پر حملہ کا پروگرام ملتوی کر دیا ہوگا۔